علامہ ہندی نے بڑا مولا امام زمانہ سے کہا مولا آپ کے ماننے والے پوری دنیا میں بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، مولا آپ ظہور فرمائیں۔ مولا نے فرمایا علامہ ہندی ایسا کرو، کل اعلان کر دے جو حق کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے نا، فلاں پہاڑی جو ہے اس پہ امام زمانہ کھڑے ہیں، وہ وہاں پہنچ جائے۔ آپ قبلہ جیسے ہی علامہ ہندی اعلان کرتا رہا، جب وہی ٹائم ہوا نا، طوفان بارش اتنی زیادہ آ گئی، علامہ ہندی نے نہ طوفان کا انتظار کیا نہ قبلہ بارش کا کیا، گلیوں میں کہہ رہا تھا آؤ جس نے حق کے امام کی زیارت کرنی ہے میرے ساتھ چلو۔ لوگ کہہ رہے کہ طوفان اتنا زیادہ ہے۔ جب مولا امام زمانہ کے پاس صرف علامہ ہندی پہنچے ہیں نا، تو مولا نے فرمایا تم نے تو کہا تھا کہ بہت زیادہ میرے ماننے والے ہیں، علامہ ہندی ابھی تک صرف تو ایک ہمارے ماننے والا ہے جس نے طوفان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ سارا جب علامہ ہندی نے یہ پڑھا نا کہ مومن کے وجود سے ایسے قبلہ روح نکلتی جیسے پھول سے خوشبو، اب علامہ ہندی بڑا پریشان ہو گیا، حق کے امام پہ بھی بڑا دو جملے سن لو۔ جب پریشان ہوا نا تو علامہ ہندی نے 2 رکعت نماز زیارت امام زمانہ پڑھی، کہتا میں مولا سے ملاقات کرتا ہوں۔ جب مولا امام زمانہ ملے نا، کہا علامہ ہندی پریشان کیوں ہے؟ کہتا مولا مشکل میں ہوں، سال اٹھانا جب کہا نا مشکل میں ہوں، تو میرے مولا امام زمانہ نے فرمایا مشکل کو شاہ کے ماننے والا ہو کر بھی مشکل میں ہے۔ کہا مولا اس لیے تو مشکل کو شاہ کے بیٹے کو پکارا ہے، سال اٹھاؤ۔ علامہ ہندی کہتا مولا میں نے ایک فرمان پڑھا کہ انسان کے وجود سے جب روح نکلتی ہے جیسے کسی کپڑے کو کانٹے دار چھالی پہ ڈالا جاتا ہے، اسے کھینچا جائے تار ہو جاتی ہے، مولا مومن کے وجود سے ایسے روح نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ سال اٹھانا میرے مولا نے کہا علامہ ہندی تیرے اس سوال کا جواب جو ہے یہ قرآن میں ہے۔ جب کہا نا قرآن میں ہے، علامہ ہندی نے کہا مولا میں نے بار بار قرآن پڑھا۔ مولا نے فرمایا دیکھ جب تم قرآن کو بھارت سے نہیں لو گے یہ اپنی حقیقت چھپا لے گا، میری طرف سے متوجہ نہیں، اپنی حقیقت چھپا لے گا۔ میں بالکل اپنے موضوع کے قریب آ گیا، یہ اپنی حقیقت چھپا لے گا۔ مولا نے فرمایا تیرے اس مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ کہتا مولا کہاں؟ مولا نے فرمایا سورہ یوسف میں، جا کے زحمت کرے سورہ یوسف میں۔ کہتا مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا دیکھو کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت بی بی زلیخا پہ الزام لگایا تھا تو بی بی زلیخا نے کیا کیا؟ کہا مولا انہوں نے بی بی زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں اور پھل دے دیے تھے۔ مولا نے فرمایا پھر بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مولا جیسے ہی مصر کی عورتوں نے یوسف نبی کو دیکھا پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ میرا خدا جانتے میرے مولا امام زمانہ نے فرمایا سونا علامہ ہندی یہ عورت عزت سے نازک ہوتی ہے، اگر اسے کانٹا بھی لگ جائے یہ مہینوں تک اس کا درد لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی ان کو درد کیوں نہیں ہوا، ان کو تکلیف کیوں نہیں ہے؟ اس وقت علامہ ہندی کہتے مولا کیسے تکلیف ہوتی؟ سامنے یوسف کے تھے تو مولا نے کہا سن علامہ ہندی جب ہمارا کوئی مومن مرتا ہے اسے بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ جب وہ مرتا ہے ہم 14 اس کے سامنے ہوتے۔ ہم 14 اس کے سامنے ہوتے ہیں، متوجہ ہے ہم 14 اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو میری نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اکثریت میں وہ کیا ہے؟ جاگے یا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ تو پتہ نہیں تو تھک کے بیٹھے، وہ اکثریت میں کیا ہے؟ کافر۔ اب کتنا چھٹے لالے بھی آئے سے سائل نے سوال کیا مولا یہ جو نعمت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے مولا